اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے چوتھے روزے کی دعا اور اس کی مختصر تشریح۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك یا ابصر الناظرین۔ اس دعا کے ترجمہ اور تشریح ہر ایک پیرائے کا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو اس میں اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے حکم کی پابندی کرنے کی طاقت عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا صرف جسمانی طاقت سے ممکن نہیں، بلکہ روحانی قوت اور توفیق الہی کی بھی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استقامت اور اطاعت کی طاقت طلب کرے تاکہ وہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے۔ اور دوسرے پیرے میں وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے ذکر کی لذت اور شیرینی عطا فرما۔ یہ دعا ایک بلند درجے کی روحانی کیفیت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عبادت محض ایک رسمی فریضہ نہیں، بلکہ اس کی ایک حلاوت اور لذت بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر دل میں رچ بس جائے تو عبادات خشک محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ان میں ایک خاص قسم کا لطف آتا ہے انسان کو۔ دعا، قرآن کی تلاوت، نماز اور باقی دیگر عبادات کا اصل لطف تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اللہ خود اپنی رحمت سے ذکر کی مٹھاس عطا کر دے۔ چنانچہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ذکر الہی کی حلاوت عطا کرے تاکہ ہمارے دل عبادات کی طرف کھنچ کر چلے جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم سستی محسوس کریں، ہے روزہ بھی آ گیا اور کیا کریں گے، نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھیں گے۔ نہیں، نماز کے وقت کے انتظار کریں، ماہ رمضان کے ان اوقات کے انتظار کریں جو مغفرت، رحمت، بخشش اور نجات کے ایام ہیں۔ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، اے اللہ اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شکر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو درست اور جائز طریقے سے استعمال کیا جائے۔ مثلا اگر آنکھیں ہیں تو ان کا شکر یہ ہے کہ انہیں حرام چیزوں سے بچایا جائے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اسے جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے روکا جائے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ انہیں غلط اور گناہ آلود باتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اس دعا میں ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال سکھائے اور شکر گزاری کی دولت عطا فرمائے، کیونکہ حقیقی شکر صرف زبان سے
الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا نام جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے نہیں کہتا، لیکن نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے تو گویا کہ وہی حمد پروردگاری ہے، نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا۔ وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت اور پردہ پوشی سے محفوظ فرما۔ یہ دعا ہمیں اللہ کی صفت ستاری، یعنی جو ستار ہونے کی صفت ہے، عیب چھپانے والی صفت ہے، اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اور اگر اللہ ہماری خطائیں نہ چھپائے تو ہمارے اعمال سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہ صرف گناہوں سے محفوظ رکھے، بلکہ اگر کوئی لغزش ہو بھی جائے تو وہ اپنی رحمت سے ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ یا ابصر الناظرین، اے وہ ذات جو سب دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والی ہے۔ یہ اللہ کی صفت بصیریت، یعنی بصیرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہماری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے۔ انسان لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے نیک بنیں، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی نگرانی میں، اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم اس مبارک مہینے میں حقیقی تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، لہذا وہی حقیقی تقوی ہمیں حاصل ہو جائے۔ دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت، ذکر کی مٹھاس، شکر گزاری، گناہوں سے حفاظت اور اللہ کی نگرانی میں زندگی گزارنے کی اہمیت سکھا رہی ہے یہ دعا۔ اگر ہم ان مطالبات کو دل سے مانگیں، جو ہم اپنی زبان سے مانگ رہے ہیں، ہمیں دل سے مانگیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ماہ رمضان کی حقیقی برکتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اور دعائے خدا ذوالجلال بحق معصومین علیہ السلام ہمیں ان دعاؤں کے حقیقی مفاہیم سمجھنے اور ان کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔